السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان یہود سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے اور ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ یہاں پر یہود کا ہی ذکر ہے۔ اس وقت کے یہود جو کہ مدینہ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان سے جب کہا جاتا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، تورات پر جو ہم پہ اتاری گئی ہے، اس کے علاوہ ہم اور کوئی کتاب نہیں مانتے۔ تو اس بات کا ان کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حالانکہ یہ قرآن پاک جو ہے سچی کتاب ہے اور ان کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، جو باتیں تورات میں تھی وہی اس میں ہیں۔ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ ان کو کیا حکم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور یہی سب باتیں قرآن پاک بھی کہتا ہے۔ تو ان کو کیا مشکل ہے وہی کتاب ماننے کی جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم تو اپنی ہی کتاب کو مانیں گے، تورات کو۔ تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ قرآن کوئی نئی چیز تو نہیں لایا، بلکہ وہی سب کچھ ہے اس میں بھی جو کہ تمہاری کتاب میں تھا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اپنے نبی اور اپنی کتاب کو ہی مانیں گے، اور اس قول میں اگر تم سچے ہو تو تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا اور اپنی پہلی کتابوں میں تحریف کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی کتاب کے بارے میں اتنی کانشیس ہو تو جو نبی تھے وہ تمہاری کتاب کی تبلیغ کرتے تھے تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح آیات لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کے طور کے جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم تھے۔ یہاں پر ان سے ایک اور ان کی نافرمانی کا ذکر کہ اگر تم اپنی کتاب میں اتنے ہی سچے ہو تو جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر یہ کتاب لینے گئے تھے تو پیچھے سے تم نے بچھڑے کو کیوں معبود بنا لیا تھا؟ کیونکہ تمہیں تو چاہیے تم اس کتاب کا انتظار کرتے اور جو احکامات تمہیں دے کر گئے ہیں ان پر ثابت قدم رہتے، لیکن وہاں پر بھی تم نے اپنی منمانی کی۔ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پھر جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر کہا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت کے ساتھ تھام لو اور کان لگا کر سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم دے رہا ہے۔ یہاں پر پھر ان کے ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے یہود نے نافرمانیاں کی اور اپنی کتاب کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کو زبردستی جھوڑا تھا کہ طور پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے اوپر صاحبان کی طرح اٹھایا تھا اور ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اس کتاب پر عمل کرو گے۔ تو وہ سچویشن دیکھ کر انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا زبان سے کہ ہم مانیں گے، لیکن دل میں کیا کہا؟ ہم نہیں مانیں گے۔ سمعنا وعصینا، سن لیا اور نافرمانی کی ہم نے۔
یعنی دل سے نہیں مانا، صرف قولی اقرار کیا. تو ان کے اس انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں سے اپنی محبت نکال کر بچڑے کی محبت اور زیادہ ڈال دی. مطلب صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، بلکہ دل میں اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور انہوں نے کہا صرف زبان سے اقرار کیا اور دل سے کہا ہم نہیں مانیں گے، یعنی کہ نفاق والا انہوں نے رویہ اپنایا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ جو تمہیں بری بات کا حکم دے رہا ہے، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تمہارے دل میں بچڑے کی محبت یا اللہ کی محبت کے بجائے. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کو گناہوں پر بھی چلتے ہوئے دیکھیں، گناہ کے کام کرتے ہوئے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے، تو اس سے کہیں تمہاری کیسی نماز ہے جو تمہیں نیکیوں پر آمادہ نہیں کری اور گناہوں سے نہیں روک رہی. بالکل وہی انداز ہے یہاں پہ بھی کہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں بری باتوں کا حکم دے رہا ہے. کیونکہ اگر ایمان ہو دل میں تو پھر تو انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے. اس کا مطلب کہ دل میں ایمان ہی نہیں ہے. اگلے آیت نمبر 94، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کے سوا صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو. اب ان یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم جہنم میں صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے. اور ان کا ایک اور دعویٰ تھا کہ جنت میں تو صرف یہودی ہی جائیں گے بس. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے، تمام انسانوں میں اللہ نے صرف تمہارے لیے تیار کیا ہے، تو وہاں پر جانے کے لیے تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد ہی وہاں پر جانا ہے. آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اپنے نافرمانیوں کو، ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی تمنا کرنے کا کیوں کہا کہ یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ یہ جس طرح کے یہ قول کہہ رہے ہیں کیا یہ واقعی ہی ایسے ہیں کہ اگر جنت کا گھر ان کے لیے ہے تو موت کی تمنا کریں. اور یہ بات ان سے اس لیے کہی گئی کہ یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ویسے تو احادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ڈائریکٹ موت مانگنے سے، کیونکہ زندگی اللہ کا ایک تحفہ ہے اور یہ صرف ایک بار ہی ملتا ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی. اور یہاں پر ان کو ان کے اعمال دکھانے کے لیے اللہ نے ان کو موت کی تمنا کرنے کا کہا ہے. کیونکہ موت کی تمنا کوئی کب کرے گا؟ جب وہ جانتا ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہیں اور اس کے جو تمام اعمال ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں، جبھی وہ موت کی تمنا کرے گا. اور اگر کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی تمام زندگی گناہوں میں گزری ہوا، ان گناہوں کا انجام بھی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، تو وہ تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا. اور یہی جو تھا یہود کے ساتھ تھا کہ وہ اپنی نافرمانیوں کو جانتے تھے اور اس کا عذاب بھی ان کو معلوم تھا، تو وہ پھر موت سے ڈرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا راز کھول دیا کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور احادیث میں بھی ڈائریکٹ موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے. اور ہاں، شہادت کی موت مانگنے کی رسول نے بھی دعا مانگی ہے، اور تمام صحابہ کرام سے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا اپنے راستے میں. تو شہادت کی موت مانگ سکتے ہیں، ایسے اگر موت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان موت مانگنے لگ جاتا ہے کہ اس سے اچھا اللہ مجھے موت ہی دے دے. تو یہ منع کیا گیا ہے. صدق اللہ العظیم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.